بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با تا ثا جیم حا خا۔ اور آج کا جو سبق ہے وہ اب ہم شروع کر رہے ہیں۔ دال۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، دال کا مخرج پہلے سن لیجئے کہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ جس طرح تا ادا کیا تھا اسی طرح دال کو بھی ادا کریں گے۔ دال۔ جس طرح تا میں سختی تھی اسی طرح دال میں بھی کچھ سختی ہے۔ دال۔ دال۔ اگلا حرف لال۔ اس کا مخرج پہلے سماعت کر لیجئے۔ اس کا مخرج ہے زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ آپ مجھے دیکھ بھی رہے ہوں گے، اگر جو دور ہوں تو اسکرین کے ذریعے نظر آ رہا ہوگا کہ زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے پر لگ رہا ہے۔ ایک مرتبہ پھر توجہ کے ساتھ دیکھیے اور میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ لال۔ لال۔ یہ باریک حرف ہے۔ لال۔ اگلا حرف را۔ آئیے پہلے اس کے مخرج کو سن لیتے ہیں۔ اس کا مخرج کیا ہے؟ را کا مخرج ہے زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ کے تالو کی جانب والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ دانتوں کی جڑ کی تالو کی جانب والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے یہ ہمارا اوپر جو ہمارا تالو کا حصہ ہے، اوپر کے دانت اور یہ پورا تالو کا حصہ ہے، صحیح نا؟ یہ ہماری زبان ہے، صحیح نا؟ اب را کے لیے زبان جو ہے یہ دانتوں کی تالو کی جانب والے حصے کی طرف مڑتی ہے اور سیدھی ہوتی ہے، اس طرف جاتی ہے اور سیدھی ہوتی ہے۔ یہی اس کا مخرج ہے۔ را۔ 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 اس حرف کو پر ادا کیا جائے گا۔ را۔ را۔ آگے ہے اگلا حرف زا۔ زا کا مخرج پہلے سماعت کر لیجئے۔ زا یہ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے۔ جب ہم دونوں دانت بند کر لیں گے، جب ہم دونوں دانت بند کر لیں گے تو اب یہ دونوں کے کنارے پر زبان لگانا آسان ہو جائے گا۔ ویسے زبان زیادہ تر نیچے کی جانب رہتی ہے اور نیچے کی جانب رہ کر زا سیٹی کی آواز کی طرح اس حرف کی آواز نکلتی ہے۔ پڑھیں۔ زا۔ 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 اس حرف کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ زا۔ اگلا حرف ہے سین۔ سین کا بھی وہی مخرج ہے جو زا کا مخرج تھا۔ زا میں بھی سیٹی کی آواز آتی ہے، سین میں بھی سیٹی کی آواز نکلتی ہے۔ زا کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھا تھا، سین کو 3 الف تک کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے۔ سین۔
اگلا حرف ہے شین، 3 نقطوں والا، صحیح ہے؟ اب شین کا مخرج آپ سماعت کر لیجئے، بہت ہی آسان مخرج ہے، زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے یہ حرف ادا ہوتے ہیں، زبان کا درمیان اور تالو کا درمیان۔ پیارے اسلامی بھائیوں، شین کی جب ادائیگی کی جاتی ہے تو بعض اوقات شور والی آواز نکالی جاتی ہے، شور شرابہ جس طرح کہا جاتا ہے اردو میں، اس طرح آواز نکالی جاتی ہے۔ تو یہ شین اردو کے شین کی طرح نہیں ہے، جیسے شاباش، تو یہ اردو کے شین کی طرح نہیں ہے، اس میں بہت فرق ہے، کیونکہ اردو کے شین میں ساری آواز باہر نکل جاتی ہے، ش، لیکن اس کے اندر منہ کے اندر بھی کچھ آواز رہتی ہے اور منہ کے اندر رہ کر پھر بعد پھیل کر پھر باہر نکلتی ہے، جیسے شین۔ اردو کا شین، شین، اردو کا شین، اور قرآن پاک کا جو شین ہے، جو حرف شین ہے، اس کی آواز میں فرق۔ دوبارہ سن لیجیے، جو قرآن پاک والا شین ہے وہی پڑھا رہا ہوں، شین۔ اگلا حرف صاد، جو مخرج زا اور سین کا تھا وہی صاد کا مخرج ہے، یعنی زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ بہت ہی آسان حرف ہے، لیکن پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس حرف کو پر ادا کیا جاتا ہے، یہ حرف باریک ادا نہیں ہوگا، جس طرح سین کو باریک ادا کیا، شین کو باریک ادا کیا، زا کو باریک ادا کیا۔ اب زا اور سین جو ہے یہ صاد ہی کے مخرج کے طور پر ادا ہوتے ہیں، جو صاد کا مخرج ہے وہی زا اور سین کا مخرج ہے، لیکن صاد کو پر ادا کرتے ہیں۔ کس طرح؟ صاد۔ حروف مستعلیہ کی جب بھی ادائیگی کرنا ہو تو ایک بات یاد رکھیے گا، حروف مستعلیہ جو 7 ہیں، ان کی ادائیگی کا آسان طریقہ یہ ہے، یا ان کی ادائیگی کس طرح کی جائے، اس کو سمجھنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ زبان کی جڑ کا جو حصہ ہے، ہماری جو زبان ہے، پوری زبان منہ کے اندر، اس کی جو جڑ والا حصہ ہے، اس کو آپ تالو کی طرف بلند کر لیجیے، جڑ کے حصے کو تالو کی طرف بلند کر لیجیے، یعنی یہ حصہ زبان کا اس طریقے سے تالو کی طرف بلند ہو جائے گا، صحیح ہے؟ تو اس سے وہ حرف پر ادا ہو جاتا ہے، زبان کی جڑ اٹھائیں گے حرف پر ہو جائے گا۔ اب آپ بھی اس کی پریکٹس کیجئے، صاد، صاد، صاد۔ اگلا حرف ہے ضاد، پہلے ضاد کا مخرج سماعت کر لیجئے، زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی کروٹ، جیسا کہ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ آپ ہتھیلی کو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہماری پوری زبان ہے، بلکہ نقشہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، اس نقشے کے اندر دیکھیے یہ ضاد لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، صحیح؟ یہ دونوں سائٹیں ہیں، دونوں سائٹوں سے یہ ادا ہو سکتا ہے ضاد، لیکن الٹی جانب والے حصے سے زیادہ آسانی سے ادا ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو ہماری زبان ہے، صحیح نا، زبان کا درمیان والا حصہ جو جڑ کی طرف ہے، اس حصے کو ہماری جو یہ دو دانت جس کو ہم ڈاڑھ بولتے ہیں، داڑھیں، وہاں پر لگے، یہ زبان کا یہ حصہ اس طرف لگے۔ عموماً اس حرف کو زبان کی نوک سے ادا کیا جاتا ہے، تو یہ ہے کہ یہ زبان کی کروٹ اور داڑھوں کی جڑ سے، یہاں سے یہ حرف ادا ہوگا۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ واحد وہ حرف ہے دنیا میں، غالباً شاید واحد یہ وہ حرف ہے جو زبان کی کروٹ سے ادا کیا جاتا ہے، اور یہ قرآن پاک کا ہی حرف ہے جو زبان کی کروٹ سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی حرف ایسا نہیں جو زبان کی کروٹ سے ادا ہوتا ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ بالکل منفرد اس کا ایک الگ ہی اس کا ایک مخرج ہے، تو اب اس کے لیے تو زیادہ محنت اور کوشش کرنی چاہیے۔
ایک نشست میں یا 10-15 منٹ میں آپ نہیں سیکھ سکتے. اس کے مخرج کو سمجھ لیجئے، اس کے مخرج کو آپ سمجھ لیجئے کہ کہاں سے یہ ادا ہوتا ہے. زبان کی کروٹ اور داڑھوں کی جڑ سے. مخرج آپ سمجھ گئے، جگہ کی پہچان ہو گئی، جگہ پہچان گئے، پہنچ بھی جائیں گے انشاءاللہ. بس تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے گی، ٹھوکریں بھی لگیں گی، گریں گے بھی، کھڑے بھی ہوں گے، تبھی جا کر منزل پہ پہنچیں گے. تو اس حرف کی درست ادائیگی کے لیے میرے پیارے و محترم اسلامی بھائیوں تھوڑی سی کوشش کر لیں گے تو یہ حرف صحیح اور درست ادا ہو جائے گا. ضاد، ضاد. نہ یہ داد ہے، داد نہیں ہے، نہ یہ ضاد ہے، نہ یہ داد ہے، نہ یہ ضاد ہے. صحیح ہے؟ حرف ہے ضاد، ضاد، ضا 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 ضاد. یہ جو ابھی پریکٹس کی، مشق کی، ضا ضا ضا، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اگر آپ کو مشق کرنا ہو تو یہ انداز ہے، اس طرح آپ مشق کر سکتے ہیں. ضا ضا یعنی زبان کی کروٹ کو اس جگہ پر لگا کر پڑھنے کی کوشش کیجئے. 12 مرتبہ پڑھیے، 26 مرتبہ پڑھیے، ڈبل 26 مرتبہ پڑھیں. انشاءاللہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ فیصد بہتر ہوتا جائے گا. ایک دن میں صحیح نہیں ہوگا میرے پیارے و میٹھے اسلامی بھائیوں، روزانہ کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ضاد. اگلا حرف ہے طا. طا کا پہلے مخرج سماعت کر لیجئے. جو تا اور دال کا مخرج تھا وہی طا کا مخرج ہے، یعنی زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں. جہاں سے دال ادا ہوا تھا، جہاں سے تا ادا ہوا تھا. اب طا کو ادا کرنے میں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں. توئیں، اردو میں توئیں پڑھا جاتا ہے نا، توئیں تو چونکہ ناک میں جاتا ہے، ناک سے پڑھا جاتا ہے یہ. تو جب ہم قرآن پاک پڑھنے آتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ناک سے ہی پڑھا جانے والا وہ حرف ہے، تو تواں پڑھتے ہیں، تواں. تو یہ تواں نہیں ہے. آسان طریقہ بتا دوں، آپ تا پڑھتے ہیں نا، تا پڑھیں، تا، اس کو پر کر دیں، ادا ہو گیا. تا، تو، مخرج ایک ہی ہے، مخرج ایک ہی ہے، صرف کیا کر دیا آپ نے، حرف کو پر کر دیا. تو حرف کو صرف پر کرنا ہے. تو، تو. اچھا یہ حرف شدت کے ساتھ ادا ہوتا ہے، جس طرح تا دال ادا کیا تھا نا، اسی طرح شدت کے ساتھ لیکن پر ادا ہوگا. اور پر کرنے کا بھی کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہے، آسانی کر دی ہے. کیا؟ زبان کی جڑ والے حصے کو تالو کی طرف بلند کر دیں گے، حرف پر ہو جائے گا انشاءاللہ. تو، تو، تو. اگلا حرف ہے وا. صحیح ہے؟ اس کا مخرج ہے زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں. جہاں سے سا ادا ہوا تھا، جہاں سے لال ادا ہوا تھا، وہیں سے یہ حرف ادا ہوگا. وا. اب اس کو پڑھنے میں بھی بہت ساری مشکلات درپیش ہوتی ہے. اس کو زواں پڑھا جاتا ہے کیونکہ اردو میں زوئیں پڑھتے ہیں، زوئیں، زوئیں. تو جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو زواں پڑھتے ہیں، یعنی ناک میں آواز لے جاتے ہیں. اب اس کو ناک سے تو ادا نہیں کریں گے. اس کا بھی آپ کو آسان طریقہ بتا دیتے ہیں. آپ لال پڑھتے ہیں نا، لال، اب آخری کا لام ہٹا دیں، صرف لا رکھیں. صحیح ہے؟ لا. اب اسی کو موٹا کر دیں، لا ہے نا، لا، لا، اس کو پر کر دیں، لا، 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 لا. لال کو آپ نے پر کر دیا، یعنی زبان کی جڑ والے حصے کو اٹھا لیا، تو
تو وہ ذا کے بجائے وا بن گیا. ہم نے پڑھنا وا ہے لیکن چونکہ ذال و وا کا مخرج ایک ہی ہے نا، تو وا کی درست ادائیگی، زبان کو درست جگہ بٹھانے کے لیے، زبان کو درست جگہ بٹھانے کے لیے، کیونکہ وا جو ہے نا ہمارے منہ سے نکل جاتا ہے زواں زواں، یا ناک میں آواز چلی جاتی ہے، ناک میں تو آواز جائے گی ہی نہیں. لا سیدھا سیدھا لا پڑھیں، اس کو پر کر لیں، وا ادا ہو گیا. وا وا. تو اب یہ مشق کے لیے تو بہت آسان ہو گیا انشاءاللہ آپ کے لیے. امید ہے آپ انشاءاللہ اس کی مشق کریں گے اور مشق کر کے اپنے حرف کو بہتر کریں گے. ہماری کامیابی تو اسی میں ہے نا، یہ نہیں کہ آپ کو بتا دیا نشست ہو گئی سیکھ گئے بس، ایسے نہیں، بلکہ اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. کوشش کریں گے حرف درست ہو جائے گا. اگلا حرف ہے عین. عین. اب اس حرف عین کا مخرج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ہماری جو زبان کا جو نقشہ ہے، زبان کے نقشے میں عین کا جو ہے نا مخرج وہ موجود ہے. یہاں دیکھیے عین اور حا. کل ہمارا غین اور خا گزرا تھا. عین اور حا یہ حلق کے درمیانے حصے سے ادا ہوتا ہے. یہ جو ہمارا منہ جہاں ختم ہوتا ہے یہاں سے حلق شروع ہوتا ہے، اوپر سے غین خا ادا ہوتا ہے، درمیان سے عین حا ادا ہوتا ہے، اور اس کے بعد حمزہ اور ہا. سب سے آخری حصہ جو سینے کے ساتھ ہے، جو سینے کے ساتھ ملا ہوا ہے اس سے حمزہ ہا، اور درمیان والے سے عین اور حا ادا ہوتے ہیں. تو اس کو پڑھیں گے عین عین عین. اگلا حرف ہے غین، جو خا کا مخرج ہے، حلق کا سب سے اوپر والا حصہ جہاں سے خا ادا ہوتا ہے وہیں سے غین بھی ادا ہوتا ہے. غین غین. غین کے حوالے سے بعض پڑھتے ہیں غین کو گاف پڑھتے ہیں. ہماری مادری زبان میں گاف پڑھا جاتا ہے نا. اب کسی کا نام غفور ہے تو ہم اپنی مادری زبان والا گاف لے آتے ہیں. تو وہی عادت ہماری جب استغفار پڑھتے تو استغفر اللہ، تغ پڑھتے ہیں یا تک پڑھتے ہیں؟ استغفر اللہ. غین تو نکلتا ہی نہیں، جلدی جلدی پڑھتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ میں غین تو ہے ہی نہیں، غین تو ختم ہو گیا. کاف بن گیا یا گاف بن گیا. غین تو اس وقت ادا ہوگا جب اس کو اپنے مخرج سے ادا کریں گے اور پر ادا کریں گے. غین کو اپنے مخرج سے ادا کریں گے اور پر ادا کریں گے، جب جا کے یہ غین ادا ہوگا. ورنہ اس کو باریک بھی ادا کریں گے تو غین نہیں بنا، یہ غین ہے ہی نہیں. تو اس کو پڑھیں گے استغفر اللہ استغفر اللہ. استغفر اللہ نہیں پڑھیں گے، استغفر اللہ. چلیں حرف کو درست کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے آج استغفر اللہ بھی درست کر لیا. غین غین. اگلا حرف ہے فا. یہ اوپر کے دانت اور نیچے کے ہونٹوں کا جو تر حصہ ہوتا ہے وہاں سے ادا ہوتے ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہونٹوں کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک جو باہر رہتا ہے وہ خشک رہتا ہے، وہ جو تھوڑا سا دانتوں کے ساتھ رہتا ہے یا بند ہو جاتا ہے وہ تر رہتا ہے. تو وہاں سے ادا کریں گے فا فا. قاف. زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ یہ قاف کا مخرج ہے. قاف. کاف.
کاف باریک ادا ہوتا ہے، قوف پر ادا ہوتا ہے، قوف دو نقطے والا، قرآن والا قوف، اور کاف باریک والا ڈنڈی والا کاف، وہ باریک پڑھا جاتا ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے ان دونوں کے مخرج میں، قاف زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے، اور کاف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ تو پڑھ لیجئے دونوں کو، قاف کاف۔ اب اس کو کیف نہیں پڑھنا ہے، کیف تو غلط ہو جائے گا۔ بعض پڑھتے ہیں قوف، ہونٹوں کو گول کر کے قوف، اور کاف کو پڑھتے کیف، تو یہ کاف کے بجائے کیف ہو جاتا ہے۔ اس کو درست طریقے سے نارمل انداز سے پڑھیں، کاف۔ آگے ہے لام۔ لام کا وہی مخرج ہے جو را کا مخرج تھا، یعنی زبان کو اس طریقے سے آپ ٹرن کر کے تالو کی طرف لے کر آئیں گے، لام لام۔ آگے ہے میم، دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے، میم میم۔ اگلا حرف نون، یہ لام، را اور نون، ان تینوں کا مخرج ایک ہی ہے، نون نون۔ اگلا حرف ہے واو، دونوں ہونٹوں کو گول کرنا ہے۔ کس طرح گول کرنا ہے یہ دیکھ لیجئے، واو۔ آخر میں جلد بازی کے ساتھ ہونٹوں کو گول نہ کیجئے، واو واو نہیں ہے، واو۔ ہا ہا، حلق کے آخر والے حصے سے، ہا۔ حمزہ، یہ بھی حلق کے آخر والے حصے سے، حمزہ۔ یا، زبان کا درمیان اور تالو کا درمیان، یا یا۔ الحمدللہ عز و جل ہماری پہلی تختی کا اختتام ہوا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نماز کے اذکار میں ایک لفظ ہے پہلا، اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ۔ اس کو 3 مرتبہ دہرا لیتے ہیں تو ہمارے نماز کے اذکار کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا، انشاءاللہ اس کی بھی درستی شروع ہو جائے گی۔ تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، اللہ کے نام کو پور پڑھیں گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر نہیں، اکبر، اک زبر، اللہ اکبر، را کو پر کر لیں، اللہ اکبر۔ اللہ عز و جل ہم سب کو درست طریقے سے قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔